الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم يكن حافظ ترى ناصر له كفوا أحد ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیم در انتظار تو اند تو بدر محترم واجب الاحترام علماء اکرام اور بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے جس نے ہمیں یہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے اور عالی ظرف بھی نصیب فرمائے، اور ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ میں نے
چند باتیں آپ سے کرنی ہیں. اگر آپ کی توجہ ہوگی اور ذوق نظر آئے گا. آج ہر مسلمان اپنی اپنی حالت میں پریشان نظر آتا ہے. کامیابی چاہتا ہے مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خوشیاں چاہتا ہے، زندگی میں غم محسوس کرتا ہے. سکون چین چاہتا ہے لیکن بے چینی کے عالم میں وقت گزر رہا ہے. اولاد ہے، فرما بردار کوئی نہیں. رشتے ہیں، اخلاص کوئی نہیں. برادریاں ہیں، پیار کوئی نہیں. بھائی بھائی کو اپنا شریکہ کہتا ہے. حالانکہ یہ بزرگ علماء بیٹھے ہیں، اسلام میں تو شریکہ لفظ کا کوئی کانسیپٹ ہی کوئی نہیں. اسلام میں اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے، مساوات ہے. یہ تمام جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہم نے تلاش کرنی ہے اور پھر اس کا حل تلاش کرنا ہے. توجہ ہے؟ وجہ تلاش کرنی ہے اور اس کا حل تلاش کرنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایسی سچویشنز میں ہم حقیقت کو معلوم نہیں کرتے، بلکہ الٹا جو ہے ان دکانداروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو 500 اور 1000 کا تعویذ دے کے ہمیں مطمئن کرتے ہیں. اگر کوئی لکھتا ہو تو معذرت بھائی، لیکن چونکہ ہوتا اسی طرح ہے تو وجہ نہیں معلوم کرتے پیچھے کیا ہے. اولاد کی فرما برداری نافرمانی فرما برداری میں کیسے بدلے گی؟ قرآن وجہ بتاتا ہے، لیکن ہم چونکہ قرآن سے ناآشنا ہیں تو ہمیں ان بد نصیبیوں کی پیچھے علت بھی نہیں معلوم اور ان کا حل بھی نہیں معلوم. تو ہمیں جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، شاید میرے غموں کا علاج وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جو صوفی مجھے دے گا. شاید بھائی بھائی میں محبت اس دم کیے ہوئے پانی سے آئے گی. شاید میری اولاد دم سے میری فرما بردار ہو جائے گی. شاید کہ میرے حالات میری زندگی میں سکون، راحت اور صحت، خوشیاں، کامیابیاں، شاید کہ مجھے کسی کے پاس جا کر دم کروانے سے آئیں گی. خدا کی قسم قرآن کریم ان تمام بیماریوں کی وجہ بھی بتاتا ہے اور ان کا حل بھی بتا رہا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ وجہ کیا ہے، قرآن بتاتا ہے. آج علماء میں بھی جو بغض اور عناد ہے اس کے پیچھے وجہ بھی قرآن بتاتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، پیچھے وہ راز کیا ہے، پیچھے وہ سبب کیا ہے.
یہ بزرگ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا، اپنے گھروں میں جا کے قرآن اٹھائیے گا اور ترجمہ دیکھیے گا، اپنے اساتذہ سے پوچھئے گا کیا واقعی قرآن یہ وجہ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ میرے گھر کا سکون کیوں ختم ہوا؟ میری زندگی کا چین کیوں ختم ہوا؟ راحت کیوں ختم ہو گئی؟ میری ہی اولاد میرے سامنے آنکھیں کیوں دکھا رہی ہے؟ میرا بھائی میرا دشمن کیوں ہے؟ میری برادری کے اندر جو ہے وہ میرے معاملات اتنے بے چینی والے کیوں ہیں؟ میرا کاروبار ہے، برکت کوئی نہیں، پیسہ ہے، برکت کوئی نہیں، بستر ہے، سکون کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں، جسم میرا ہے، صحت کوئی نہیں، یہ سارے امراض، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ پوچھنی چاہیے کہ نہیں پوچھنی چاہیے؟ اب بولو تو صحیح، پوچھنی چاہیے کہ نہیں پوچھنی چاہیے؟ قرآن وہ وجہ کیا بتاتا ہے، ذرا سنیے گا۔ بسم اللہ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ معیشۃ ضنکا۔ من اعرض عن ذکری، یہاں ذکر سے مراد کتاب اللہ ہے۔ من، کوئی نہیں بچا اس من سے۔ من، سب سے پہلے لے آؤ اہل علم لوگ۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم عاجزی پیدا کرتا ہے، ایک علم تکبر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر پیدا کرنے والے علم سے محفوظ رکھے۔ یہ ہلاکت کا سبب ہے، یہ بربادی کا سبب ہے۔ اللہ ہمارے اندر عاجزی پیدا فرمائے۔ من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، جس نے بھی میرے قرآن کو چھوڑ دیا، اسے سیکنڈ پریورٹی پہ لے گئے، قرآن پہ کسی اور کتاب کو ترجیح دے دی، کسی اور فن کو ترجیح دے دی، کسی اور کتابچے کو قرآن پہ ترجیح دے دی۔ من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے قرآن کو چھوڑا، چاہے وہ مولوی ہے، پیر ہے، سید ہے۔ سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ میری دادی کے سگے ماموں تھے۔ ہمارا جو خاندان ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ والا ہے، ہمارا علاقہ کشمیر ہے، میری دادی کے سگے ماموں تھے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو بھی اس میں لا رہا ہوں، برادری کو بھی لا رہا ہوں، کوئی نہیں بچا۔ من اعرض عن ذکری، جس نے بھی مولوی ہے، پیر ہے، سید ہے، جٹ ہے، بٹ ہے، راجپوت ہے، ملک ہے، پٹھان ہے، خان ہے، کوئی بھی ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، فقیر ہے، من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا۔ کیا مطلب ہے پسے پشت ڈالنے کا؟ کیا مطلب ہے؟ ہم باتوں میں تو ہم سے بڑا موحد کوئی نہیں، باتوں میں ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے مول لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔
جس نے بھی قرآن کو پسے پشت ڈال دیا. میں لیکچرر ہوں، میں نے بڑی کلاسیں دیکھی ہیں. یہ بات میں ہر جگہ اس لیے کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو، ریئلائزیشن ہو کہ ہمارے اندر نقص کہاں پہ ہے. ہمارے بچوں کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہاں اس فیوچر پلان میں قرآن کی تعلیم ہے ہی کوئی نہیں. آپ پوچھیں پہلی صف کے نمازی سے پوچھیں، حاجی صاحب آپ کا پوتا کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میٹرک کر رہا ہے. پھر ایف ایس سی کرے گا، میڈیکل میں جائے گا، ڈاکٹر بنے گا، ڈاکٹر بن کے آئے گا، شادی کروائیں گے. چلو سانو دعاواں پہ دے گا. دیکھو اس پوری پلاننگ میں کہیں قرآن حدیث ہے ہی نہیں. قرآن نہیں پڑھانا، پڑھ لیا سو جدو چوتھی کلاس اسی پڑھ لیا سو. ہم قرآن کا حق یا قرآن کی تعلیم کس کو سمجھتے ہیں؟ ناظرہ قرآن کو. پوچھو علماء سے، ناظرہ قرآن قرآن کا حق ہے؟ ناظرہ قرآن پڑھنا قرآن کا حق ہے یا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا قرآن کا حق ہے؟ میں نے ایک کلاس سے کہا اقبال کو کون جانتا تم میں سے؟ 60 بچوں کی کلاس سے ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، سر میں جانتا ہوں. آپ کس طرح جانتے ہو؟ اور تم نہیں جانتے؟ وہ کہتے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں شاعر مشرق ہے، ایک آدھا شعر بھی آتا ہوگا بس. آپ کس طرح جانتے ہیں؟ کہتا ہے میں نے اقبال کو پڑھا ہے، میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، کلیات اقبال پڑھی ہے، بانگے درا پڑھی ہے، شکوے پڑھے ہیں اس کے. میں نے اقبال کو پڑھا ہے اس لیے میں اقبال کو جانتا ہوں. مسلمانوں بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اللہ کو کون کون جانتا ہے؟ کیا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ حضرت جی ہمارے کالج میں ایک بچی تھی، ہندو بچی تھی. 15 منٹ ٹیچر لیٹ آیا کلاس میں، اس نے 15 منٹ ڈائس پہ کھڑے ہو کر ہندوازم پہ لیکچر دیا. مسلمان بچیوں کو ہندوازم پہ لیکچر دیا اس نے 15 منٹ، اور بڑے تڑلے سے. اور اس نے کیا ثابت کیا؟ اس نے کہا تم میں اور ہم میں اتنا فرق تو کوئی نہیں، کیوں اپنے دل دور کیے جا رہے ہو؟ تم بھی چادریں چڑھاتے ہو، چادریں ہم بھی چڑھاتے ہیں. تم بھی پھول چڑھاتے ہو، پھول ہم بھی چڑھاتے ہیں. تم بھی دودھ چڑھاتے ہو، دودھ ہم بھی چڑھاتے ہیں. فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے کہ تم اس ڈھیری مٹی پر ماتھا رکھتے ہو، ہم ٹل جو ہے بجا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تم یوں ہاتھ رکھ کے یا ماتھا ٹیک کے یوں کھڑے ہوتے ہو. فرق تو اتنا ہی. 3 منٹ، صرف 3 منٹ ہماری بچی ڈائس پہ کھڑے ہو کے اسلام پہ گفتگو نہیں کر سکتی، 3 منٹ نہیں کر سکتی. کہاں ہے قرآن کی تعلیم ہماری زندگیوں میں؟ کہاں ہے قرآن کی تعلیم ہماری زندگیوں میں؟ میں نے مائیں دیکھی ہیں روتی ہوئی کہ کوئی کیمسٹری کا ٹیوٹر بتائیں، میری بچی کی کیمسٹری کمزور ہے. ایک ماں نہیں دیکھی روتی ہوئی جو کہے میری بچی کو قرآن نہیں آتا. مجھے کوئی قرآن کی معلمہ بتائیں، میرے بیٹے کو قرآن نہیں آتا کوئی معلم بتائیں جو میرے بیٹے کو قرآن سکھا دے، جو میرے بیٹے کو قرآن کا ترجمہ پڑھا دے، جو اسے قرآن کی تفسیر پڑھا دے. کہاں پہ ہیں؟ جانا سب نے جنت الفردوس میں ہے، فردوس سے نیچے جنت بھی پسند نہیں، لیکن قرآن زندگیوں میں کوئی نہیں. ہے کوئی؟ بتاؤ ہے کوئی؟ دسو ہون تویز لکھن والا تویز دی جگہ تے آپ بھی لٹک جائے، کوئی فرق پڑے گا؟ بولو کوئی فرق پڑے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
من اعرض عن ذکری، مولوی تیری زندگی سے بھی سکون ختم کر دوں گا اگر تو نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، اگر تو نے بھی قرآن کو پسے پشت ڈال لیا۔ ہمارے پنجاب میں مشہور ہے، قاری صاحب پہلے تو ڈرتا ہے، پھر وہ ڈرتے ڈرتے ایک دن ہمت کر کے پوچھ لیتا ہے، کہتا ہے حاجی صاحب آپ کا پوتا مسجد میں نہیں آ رہا۔ حاجی صاحب کہتا ہے سکول دے ٹیسٹ پہ ہی ہوندے سو، برڈن پہ جاندہ سیر اتے زیادہ، بچہ ہے نا موکلا ہے چھوٹا ہے، سکول دے ٹیسٹ ہوندے سو پہ، اب مقدے نے ٹیسٹ تے پھر آ جائے گا۔ یعنی سکول کے ٹیسٹ کے لیے بھی چھوڑا تو کیا چھوڑا؟ قرآن چھوڑ دیا ہم۔ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بول دے کیوں نہیں؟ ہونتے منو بعد جو مکر جائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ چھوڑ دیا قرآن، صوفی نے چھوڑ دیا قرآن، قرآن چھڑوا دیا سکول کے ٹیسٹوں کے لیے، اور شوق ہے تکبیر پڑھنے کا، آنکھاں جی تکبیر، کچھ نہیں ہوتا تکبیر پڑھنے سے۔ خدا کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ان علماء سے پوچھو، یہ میرے بزرگ ہیں، میرے اکابر ہیں، پوچھو ان سے، امام دے پیچھے پج پج تکبیراں پڑھن نال کچھ نہیں ہونا اگر ہم نے اپنے اس عیب کو دور نہ کیا تو ہوگا جی؟ حضرت جی تکبیر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اذان پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اذان عمل ضرور ہے، تکبیر پڑھنا عمل ضرور ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ فرض ہے قرآن سیکھنا اور اپنی اولادوں کو سکھانا، یہ فرض ہے۔ سن لو پھر سن لو، آج زندگیوں سے قرآن نکلا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر اس بات پہ قابو نہ پایا گیا، ایک وقت آئے گا کہ بچے دیکھ کے کہیں گے یہ وہ کتاب ہے جو میرا دادا پڑھا کرتا تھا۔ میں گواہ ہوں، آپ گواہ ہیں، جب میں چھوٹا تھا میرے گھر سے 4-5 جگہوں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ دادا علیحدہ پڑھتا تھا، دادی علیحدہ پڑھتی تھی، اماں پڑھتی تھی، ابا پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے، خوف کی وجہ سے ہی صحیح پڑھتے تھے۔ آج کتنے گھروں سے صبح قرآن کی آواز آتی ہے پڑھنے کی؟ خود فیصلہ کر لے کتنے گھروں سے آتی ہے۔ موبائل بند کر کے سونا تے اٹھ کے پہلے موبائل دے میسج چیک کرنے، اور راتی کسے کیتے تے نہیں واپس دوبارہ، تے طلب کی دیے جنت الفردوس، جام پینے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ، بولو تو صحیح۔ من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پہ دوسری کتابوں کو ترجیح دے دی، انگلش کو ترجیح، میتھ کو ترجیح، کیمسٹری بایو فزکس کو ترجیح دے دی، قرآن کو فرسٹ پریورٹی پہ دوسری کتابیں، قرآن کو پیچھے کر دیا، اور طلبگار ہے رحمت کا، طلبگار ہے فضل کا، دعائیں منگوار ہے برکتوں کی۔ کیسے برکتیں آئیں گی؟ کیسے فضل آئے گا؟ اولاد نافرمان کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُ، سن میرا بندہ سن، سن مولوی سن، سن حاجی صاحب سن، سن اور بزنس مین تو بھی سن، اور دکاندار اور ملازم تو بھی سن، سنو اے سنو، سنو اے سنو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اولادیں تمہاری ہوں گی
فرما بردار نہیں ہوں گی، بستر تمہارے ہوں گے راحت نہیں ہوگی، فیکٹریاں تمہاری ہوں گی لیکن تم مقروض ہو جاؤ گے، دکانیں ہوں گی برکتیں نہیں ہوں گی، بستر ہوں گے نیند نہیں ہوگی، رشتہ داریاں ہوں گی اخلاص نہیں ہوگا، بھائی ہوں گے محبتیں نہیں ہوں گی۔ میں تمہیں ان تمام اسباب کے اندر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا جے پنجابی اچ مانا کرا تے اللہ کہندے نے سب کو جو ہون دے باوجود میں تیرا جینا حرام کر دیواں گا۔ کر وظیفے تسبیحاں کر، ہو پیا کر، کیونکہ قرآن میں ہدایت تھی، ہدایت تو آئی نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت کس میں؟ بولو 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 شاباش، قرآن میں۔ رحمتیں کس میں؟ قرآن میں۔ عزتیں کس میں؟ بولو بولو، جن کو چاہیے وہ تو بولو نا۔ عزتیں کس میں؟ قرآن میں۔ برکتیں کس میں؟ قرآن میں۔ خوشیاں کہاں؟ قرآن میں۔ ادب کہاں؟ قرآن میں۔ فرما برداریاں کہاں؟ قرآن میں۔ خوشیاں کہاں؟ قرآن میں۔ ہر چیز میں نے قرآن سے جوڑ رکھی ہے۔ اگر تمہاری زندگیوں میں قرآن آئے گا، میں اللہ کی طرف سے فضل کے فیصلے ہو جائیں گے، برکتوں کے فیصلے ہو جائیں گے، رحمتوں کے فیصلے ہو جائیں گے، میری طرف سے تمہیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جتھے پیری اتھے ہی خیری۔ لیکن کب؟ جب قرآن زندگی میں آئے۔ قرآن کی اہمیت کو دیکھیے ذرا، اہمیت کو دیکھیے۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، او میرا پیغمبر، او میرا محبوب پیغمبر، او مقام محمود کا دھولا پیغمبر، میں اللہ نے فرض علیک القرآن، قرآن والی ذمہ داری میں نے تجھے دے دی ہے۔ میں نے قرآن والی ذمہ داری، بولو بولو بولو، او بولو تو صحیح، اینا واسطے ہے کوئی بات جو کھان پین کے کوئی نہ ہے یار، بولو خدا دے، بولو تو صحیح۔ اللہ کہتے ہیں الذی فرض علیک القرآن، میں اللہ نے قرآن والی ذمہ داری اور میرا پاک پیغمبر تمہاری لگا دی ہے، تو اپنی ذمہ داریوں کو نبھا، میں اللہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤں گا۔ جو جو چیزیں تجھ سے لی گئی ہیں میں اپنے فضل سے تمہیں دوں گا۔ تجھے مکے سے نکالا گیا، میں تجھے فاتح بنا کے مکے میں داخل کروں گا۔ اللہ اللہ، لرادک الی ماد، ہر چیز تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ دوں گا میرا پیغمبر، تیرا شہر تجھے لٹاؤں گا، تجھے ساتھی ایسے دوں گا تجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ دیے ہوں گے، تیرے بعد بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ کیوں یہ ساری برکات ہوں گی؟ کیونکہ تیرے ذمے میں نے کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟
بولو قرآن. میں نے تیرے ذمہ قرآن کی ذمہ داری لگائی ہے. تجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت بولو نہ تجھے کافروں سے ڈرنے کی ضرورت، نہ منافقوں سے ڈرنے کی ضرورت، نہ ان کی دھمکیوں سے ڈرنے کی ضرورت. اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ. تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت، کسی تکلیف کی پرواہ، کسی دھمکی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. میرا پیغمبر میں نے تجھے گواہ بنا دیا، سب سے پہلا گواہ. جہاں لات منات عزا فقیرنی، جہاں سوا کی قسمیں کھانے والے موجود ہیں، جہاں میرا کھا کے میرا پی کے میرا دیا ہوا پہن کر میری زمین پہ رہ کر لات منات کی گواہیاں دینے والے موجود، جہاں میری زمین پہ اوپر رہ کر اگر نہیں کوئی تو میری توحید کی گواہی دینے والا کوئی نہیں. میرا پیغمبر میں نے قرآن تجھے دے کر ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ پہنا کر میں نے تجھے گواہ بنایا مکے کی سرزمین پر، جب تو نے سب سے پہلے گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ. گواہ میں نے تجھے بنایا، اور تب گواہ بنایا جب میں نے قرآن کا نزول شروع کیا. ادھر ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ رکھا، ادھر قرآن تیری جھولی پہ اترنا شروع ہوا. پھر تجھے کہا میرا پیغمبر یہ قرآن کی ذمہ داری تیری ہے، تو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا، سمجھا تو قرآن پڑھ کے، تبلیغ کر تو قرآن پڑھ کے، انہیں ڈرا تو قرآن پڑھ کے، خوشخبریاں سنا تو بولو قرآن پڑھ. یا ایھا الرسول بلغ، آنکھو آنکھو سارے آنکھو پچھلے بھی آنکھو، بلغ او میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک. علماء موجود ہیں. او میرا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. او میرا رسول، میرا پیغمبر، او میرا سردار، نبیوں کا سردار پیغمبر، تو تبلیغ کر، واعظ کر، نصیحت کر، ڈرا انہیں، سمجھا انہیں، خوشخبریاں سنا انہیں، لیکن خیال کریں ما انزل الیک من ربک، اس قرآن سے کر جو ہم نے تجھ پر نازل کیا. اللہ صرف قرآن پڑھ کے سناتا جاؤں، قرآن بیان کرتا جاؤں. اللہ کہتا نہیں نہیں، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ. کاش کہ تانوں ترجمہ آندا ہوندا. وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ
الیک من ربک واتبع ما یوحی، اتباع بھی کر کے دکھا تو اس قرآن سے جو میں نے تجھ پر نازل کیا۔ یعنی میرا پیغمبر تیرے بول قرآن سے، تیرا عمل قرآن سے، کیونکہ یہ قرآن ہے تو تو صاحب قرآن ہے، یہ قرآن ہے تو تو مفسر قرآن ہے، یہ قرآن ہے تو تیرا عمل تفسیر قرآن ہے، یہ خاموش قرآن تو بولنے والا قرآن، تو چلتا پھرتا قرآن۔ قرآن تیرے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، محمد جوان قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ محمد الرسول اللہ کو سمجھنا ہے، قرآن سمجھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا ہے، محمد دی شان کو سمجھنا پڑے گا۔ لیکن آج ہماری اولادیں اور ہم خود بھی قرآن اور سنت رسول سے عاری ہیں، کوئی تعلیم نہیں ہے۔ میں چارسدہ میں تھا، یہ تقریباً ہفتہ ڈیڑھ پہلے، وہاں ایک ایس ایچ او آ کے ہمارے ساتھ بیٹھا، ماشاءاللہ باشرہ تھا۔ تو جب اس کا نام لیا گیا تو جو ساتھی نقابت پہ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ مفتی بھی ہیں، ایس ایچ او تھانے کا مفتی ہے۔ تو اس کو 2-3 منٹ دیے انہوں نے سٹیج پر بولنے کے لیے۔ تو اس نے کہا جب میں انسپیکٹر بھرتی ہوا ڈائریکٹلی تو اس کے بعد نوشہرہ کے علاقے میں ہمارے گاؤں میں جہاں میں پہلی جو ہے تھانے میں تعینات ہوا، وہاں ایک مدرسہ شروع ہوا تھا جس کا دورانیہ تھا 3 بجے سے 8 بجے تک۔ تو میں وہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ میں اس طرح درجہ وائز جس طرح طلباء پڑھتے اس طرح تو نہیں پڑھا، میں نے ساری کتابیں 4 سال میں پڑھی، پھر میں نے تخصص بھی کیا۔ 3 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک وہاں کئی مدارس ہم نے دیکھے، اور ان میں ہم نے نوشہرہ میں پروگرام تھا تو وہاں میں نے دیکھا بی ایس سی کے طالب علم درجہ رابعہ میں کتابیں پڑھ رہے ہیں، بی ایس سی کے۔ تو یہ ترتیب ہمارے پنجاب میں کوئی نہیں۔ اگر علماء کوشش کریں تو یہ ترتیب ہو سکتی ہے۔ ہمارے یونیورسٹی کے بچے، کالجز کے بچے، ان کو غسل کے فرائض بھی نہیں آتے، غسل کے فرائض نہیں آتے، خدا کی قسم میجارٹی کو نہیں آتے۔ کیوں؟ ان کے والد کو نہیں آتے، والد کو نہیں آتے، میں دعوے سے کہتا ہوں نہیں آتے۔ ماں بچی کو ہر چیز سمجھاتی ہے نا، تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کو بلوغت سے پہلے ہر چیز سمجھائے۔ وہ کیسے سمجھائے؟ وہ خود شک میں مبتلا ہے، خود شک میں مبتلا ہے۔ ہماری مسجد میں ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ابر جوار رحمت میں جگہ دے۔ تو وہ روتے تھے، تقریباً 72-73 سال عمر تھی، کہتے تھے مجھے تو 72-73 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے غسل کے فرضوں کا نہیں تھا پتا، مجھے غسل کے فرائض نہیں آتے تھے۔ تو قرآن سیکھنا شروع کیا اس بابا جی نے، سورت یاسین سیکھ لی ترجمے کے ساتھ، اور اس دورانیے میں انتقال ہو گیا ان کا۔ میں نے کہا قرآن کے طالب علم سے اللہ حساب نہیں لے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے جتنے بزرگ ہیں، جوان ہیں، خبردار یہ سوچ بھی دل میں نہیں آنی چاہیے کہ میری عمر تو لنگ گئی ہے، کوئی نہیں، کوئی کچھ نہیں گزرا۔ زندگی کی اس عمر میں بھی آپ قرآن کے طالب علم بن جائیں، سیکھتے سیکھتے مر گئے تو اللہ حساب نہیں لے گا۔ یہ اس کی غیرت ہے کہ اس کی کتاب کے طالب علم سے وہ حساب نہیں لے گا، نہیں لے گا حساب۔
اپنے بچوں کی زندگیوں میں قرآن لازم کرو، وگرنہ حالات ہم سن سن کے نا تعریفی باتیں سن سن کے پکے ہو چکے ہیں، وگرنہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک تو زندگی، دنیا کی زندگی میں سکون ختم کر دوں گا، دوسرا اللہ فرماتا ہے نحشرہ یوم القیامت اعمی، جب قیامت کے دن اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یا اللہ کس کو؟ چغل خور کو، رشوت لینے والے کو، زنا کرنے والے کو، چوری کرنے والے کو، سود کھانے والے کو، کس کو اندھا کر کے اٹھائے گا؟ اللہ نے ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا، قرآن نے مطلق کہا جس نے قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیا، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ نقصان دیا ہے انہی بچوں نے، جن کو ہم فیوچر میں بڑے بڑے پلان دے رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، لائر بنا رہے ہیں، سائنٹسٹ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ ظلم کیا ہے، بزنس مینوں نے، وکیلوں نے، ججوں نے، ڈاکٹروں نے۔ یورپ میں 3% ڈیلیوری کیسز میں آپریٹ 3% ریشو اس کی ہے، اور پاکستان میں 95% ریشو بن چکی ہے آپریٹ کی۔ یہاں کے ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بچدا کچھ نہیں، لمیاں پاؤس وڑ چھڑو، ہرنی ہے چیر پھاڑ دو، رسولی ہے چیر پھاڑ دو، دوائی سے جا سکتی ہے کوئی ضرورت نہیں، چیر پھاڑ دو۔ لائر ہے، وکیل ہے، حاجی صاحب کا بیٹا وکیل ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے جج کے سامنے، 4 پیسے وال بچ جان۔ جج ہے، حلف لے رہا ہے، دے حلف کے جو کہے گا سچ کہے گا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، اور خود فیصلے میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ زنا کی FIR وہ کاٹ رہا ہے جو خود رات کو زنا کر کے آیا تھا۔ شراب پہ تھپڑ وہ مار رہا ہے جس کے بکسے میں اب بھی 2 بوتلیں شراب کی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کون ذمہ دار ہے ان چیزوں کا؟ اگلے وقت کے لیے اللہ نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کا مستقبل اگر خراب ہوتا ہے تو قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہمارے گریبانوں پہ ہوگا۔ کیا جواب ہے اس دن کا ہمارے پاس؟ چاہے کوئی صوفی ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، اگر اس نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، اگر اس نے قرآن کی خدمت چھوڑ دی ہے، اگر اس نے قرآن کی کو ترجیح دینا چھوڑ دیا ہے، یہی حالت ہے سب کی۔ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا پورا ہو گیا نا، تائیں کوریاں پا کے بندے، کیا میں کر سکتا ہوں؟ موضوع بڑا ہے، موضوع وسیع ہے۔ حضرت جی نے ٹائم دیا تھا 40 منٹ، 3 دفعہ کیا، میں 3 دفعہ سنے 40 منٹ جی، 40 اپائی 40، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دے دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔